نماز کسوف کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1059 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 912 ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، کہیں قیامت نہ ہو گئی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام، رکوع، سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی طرف سے ارسال کردہ یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتی، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں مگن ہو جاؤ۔ نماز کسوف کا طریقہ عام نمازوں سے ذرا مختلف ہے۔ نماز کسوف کا طریقہ: انسان تکبیر تحریمہ کہے اور پھر دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات کرے، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم اب کی بار قرات پہلے سے قدر کم ہوگی۔ پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے لیکن یہ پہلے رکوع سے قدر کم لمبا ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا، پھر اس کے بعد تشہد بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ نماز کسوف کے اس طریقے کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1046 اور صحیح مسلم 2129 سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور پھر لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے رہے، سجدہ نہیں کیا، پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی لیکن یہ پہلی قرات سے قدرے کم تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکوع کیا، تاہم یہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت بھی اسی انداز میں پڑھائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے، تو یقیناً آپ کو نماز کسوف کے طریقے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔